इंडिया को अगर देखें, हमारा IR का एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि ट्रूप्स की मूवमेंट ऑन ग्राउंड इफ इट इज बैक्ड बाय द पॉलिटिकल रेटरिक, इसका मतलब है द वॉर इज कमिंग। ठीक। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो 416 to 419 बिलियन डॉलर की वो वेपन प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ऑपरेशन मार्क हक और बुनियानुल मरसूस के बाद। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड जो प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर उन्होंने वेपन प्रोक्योरमेंट की है। किसी कहीं पे 1.5 महीने की लिमिट है, कहीं पे 2 महीने की है। सारी प्रेसिडेंसेस जो हैं, सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बाईपास करके वो फ्रेंजी है उनके अंदर कि वो वेपन्स खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा जो उनकी वेपन प्रोक्योरमेंट है वो नेवी की हो रही है। अब नेवी उन्होंने किस मुल्क के खिलाफ डिप्लॉय करनी है? वो आपको राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट याद होगी सिंदूर, उसके बाद उसने कहा अगला हमारा जो स्टार्ट होगा ऑपरेशन वो नेवी की तरफ से होगा। इट डजंट मैटर एट ऑल। जब दो न्यूक्लियर पावर कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ आती हैं तो फिर भूल जाता है ट्रिगर क्या होता है। राउंड 1 थे, ये खुद मोदी ने कहा है कि ये एक छोटा सा इम्तिहान, एक छोटा सा पेपर था जो पूरा इम्तिहान होने वाला है, और अपने लोगों को कह रहा था कि खुश रहो, तुम देखोगे इम्तिहान के बाद क्या हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वो कह रहा है कि हम और लड़ेंगे, ये कुछ नहीं है। ये वो बातचीत तो नहीं कर रहे, वो ना कश्मीर का ना इंडस वाटर्स का, वो कह रहे हैं सीधी बात कि हमारे को वो दहशतगर्द दो जिनको हमने तुम्हारे को नाम भेजा है और वो वापस करो। बस एक ही चीज है जिस पे बात करना है। तो ये ट्रंप ने जो उनको कहा था कि ऐसे ऐसे चीजों पे बात करो, वो तो नहीं करेंगे, वो तो अब ट्रंप को सुनेंगे ही नहीं। तो मेरे ख्याल में सेकंड राउंड होगा और हमें तैयार होना चाहिए। उसको ये भी पता है कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उसके पास अभी भी हथियारें हैं जो इस्तेमाल कर सकता है। तो भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने परसों तरसों हाथ में लाया है, और कल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कहीं या पता नहीं कहीं समवेयर इन अ कन्वर्सेशन ही सेड, उन्होंने कहा जब के पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। उन्होंने कहा इससे पहले कि हालात होना शुरू हो जाए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इज अ बैड नेबर, ये बैड नेबरलीनेस है। आप जो है ना हमारे वेस्ट में देखें तो बैड नेबर है, हम बड़ी मुश्किल में, हमारा सांस बंद हो गया है, पाकिस्तान ने हमारी जिंदगी जो है ना वो जीरन कर दी है। और बहरहाल ऑब्वियसली मैंने कल आपको कहा था कि ये तो होगा ना, मैंने तो वो कल कहा था कि अब सिचुएशन जो है ना वो डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े मंजे हुए जबरदस्त किस्म के हैं, डिप्लोमेट हैं, बट डेफिनेटली ही अंडरस्टैंड्स दिस कि यार ये चीज जो है ना ये वो इसको इस एंगल से देखते हैं कि जनाब हर कीमत पे हमें ना पाकिस्तान को टफ टाइम देना है। तो ठीक है, दे लें, क्या फर्क पड़ेगा। अब ये सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। It's the positive scenario, but you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। अगर ये इंडिया एटीट्यूड ये रखेगा तो पाकिस्तान के पास भी तो फिर यही है ना, हम भी तो अपनी मर्जी करेंगे। We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. अगर दहशतगर्दी का वाकया वहां पे होता है तो पाकिस्तान पे क्या हमला कर दिया जाएगा? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? विदाउट हैव नोइंग, तो फिर गेम कंट्रोल में है, गेम कंट्रोल में है दहशतगर्दों के, किसी और के कंट्रोल में तो ना रहेगी गेम। कि रहेगी, मुझे बताएं अगर रह गई है तो। गेम किसके कंट्रोल में है? गेम उनके कंट्रोल में है भाई। दोज हु आर इनटू द गेम, वो आपने सारा कुछ उनको दे दिया हुआ है। आप हमारे साथ तो बैठना नहीं चाहते, तो मैं तो इस पे अब आपने कहना है कि जी पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा बुरा दुश्मन है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान पैड़ा है, पाकिस्तान ये, यही कह रहे हैं ना आप। तो फिर उसके बाद
اس کے بعد کیا ہوگا؟ پاکستان تو چلو برا ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ پھر کیا ہے؟ اگلا راستہ کیا ہے؟ اب پاکستان نے کہا ہمارا پانی بند کریں گے، اگر آپ نے پانی بند کیا تو ہم یہ ایکٹ آف وار کہتے ہیں. آپ نے کہا ہمارے ہاں دہشت گردی کا حملہ ہوا، ایکٹ آف وار ہے. تو جنگ تو تیار ہے، میں تو کہہ رہا ہوں جنگ بالکل ہونی ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کب دوبارہ جنگ شروع ہوگی، ڈسیسو ہوگی. میں آپ کو بات بتاؤں، جنگ بڑی ہوگی، ڈسیسو ہوگی، اینڈ گھنٹوں میں گیمیں بدلیں گی، اور ہو سکتا ہے وی کین گو فار اینی الٹیمیٹ. چائنا از، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 2 مہینے پہلے بھی یہ ہوا تھا، ان کا اسپیشل انوائے آیا تھا. We took them in the loop. DARSA will also fully brief them and take them into the loop کہ ہمارے کیا کیا تعلقات ہیں آپ کے ساتھ. ہمارے اسٹریٹجک سالڈ سبسٹینٹیو تعلقات ہیں، ٹرمپ کے ساتھ ہمارے ٹیمپرری ٹیکٹیکل ٹرانزیکشنل ہیں. اور وہ بڑی اچھی بات ہے، ہمیں اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے. 3 سال جو ٹرمپ ہے 26 27 28 ہمیں اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے. انڈیا کو اپنی تھا میں ڈال دیا ہے اس نے، ہمیں باہر کے تھریٹس کوئی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے تو اچھا ہے، اور چائنا کے لیے بھی اچھا ہے. چائنا بھی تعلقات بہتر کر رہا ہے ان کے ساتھ. یہ ایک انڈین اینالسٹ ہیں پروین سونی. Oh, he's a good friend and he's a good man. زبردست Solid آدمی ہے، solid. وہ آئے تھے پچھلے سال مرغلہ ڈائلاگ میں بھی، آپ کو پتا ہے. پہلے تو پچھلے کل تو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ سندور میں انہوں نے پلان بنایا تھا پاکستان کو ڈیٹر کرنے کا، ایڈیٹر انڈیا ہم خود ہو گئے. آج انہوں نے کوئی 40-45 منٹ کا اپنا ویڈیو. اچھا، وہ میں نے نہیں سنا، آپ نے. بڑا زبردست ہے. بیسکلی نٹ شیل میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انڈینز کو اگر وار ہوئی اب تو امریکہ ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپ گریڈ کے لیے $600-700 ملین F-16 کے اپ گریڈنگ کے بھی لیے امریکہ جو 2040 تک F-16 چلیں گے. تو ٹرمپ کو پتا ہے کہ آئندہ ٹرمپ F-16 استعمال ہوں گے، اس کو اعتراض نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چائنیز بھی دے ول میک شور کہ انڈیا نہ جیتے اور پاکستان نہ ہارے. پھر انہوں نے ٹیکنیکلی بتایا کس طرح ہم ویسے ان سے سائبر وار میں اور ملٹی ڈومین میں سب کچھ ہے. تو اس نے بیسکلی ان کہا کہ میں جنرلوں کو پہلے جنگ سیکھ لو، اس کے کنونشنل وار سیکھ لو، بعد نیوکلیر دی گلاں کرنا، دوسری بڑکا مارنا. اینڈ یہ سب کچھ تو ہو گیا ہے. ہاؤ سیریسلی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا، ایک بڑا ڈیسپریٹ مودی ہے جو جب پوکر میں ہوتا ہے نا آل ان کی بیٹ کر دیتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کوئی ڈیسپریشن میں نہیں کچھ کر سکتا، اور اگر کرے گا تو اس کے کوئی ڈپلومیٹک کانسیکوینسز ہیں اس کے لیے، وار کانسیکوینسز تو چھوڑیں. He is not a gambler. He is a calculating person and he is a long distance survivor. ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. آپ کو گیات ہوگا USA نے وینزویلا پر آکرمن کیا تھا، جس کے پشچات وہاں کے راشٹرپتی نکولس مدورو کو پکڑ لیا گیا ہے، انہیں لے جا کر کے امریکہ کی جیل میں ڈال دیا گیا ہے، جہاں پر امریکی سپریم کورٹ دوارا ان پر مقدمہ چلایا جائے گا. ویسے تو یہاں انترراشٹریہ قانونوں کا النگھن ہے، پرنتو اس سے یہ صاف دکھتا ہے کہ قانون کمزوروں کے لیے ہے، شکتیشالی کے لیے نہیں. امریکہ نے سارے انترراشٹریہ قانونوں کو دھتا بتایا، ایک دیش کے نرواچت راشٹرپتی پر جھوٹا آروپ لگایا، اس دیش کو گھیرا، آکرمن کیا اور راشٹرپتی کو اٹھایا، اپنی جیل میں ڈال لیا. اور اب وہ کھلے عام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دیش کی سرکار کو چلائیں گے اور اس کے تیل پر اپنا قبضہ بتا رہے ہیں. لیکن اس سے یہ دکھتا ہے کہ بھائی بہن ہوئی نہ پریتی، یہ کہاوت بالکل سچ ہے. اب پاکستان میں اس کے بعد ایک عجیب ہی ماتم بنا ہوا ہے. ویسے تو دکھ چائنا میں بھی ہے. چائنا کو دکھ اس بات کا ہے کیونکہ وینزویلا کے پاس دنیا کا سروادک تیل بھنڈار ہے، رشیا اور عرب کے کل بھنڈار سے بھی زیادہ. اور جو بھی وینزویلا کا اتپادن تھا اس کا 80% چائنا سستے دروں پہ خرید رہا تھا، اور جس کے کارن وہاں پر ارجا کھپت بہت ہی زیادہ سنتولت چل رہی تھی، اور ان کے لیے اپنی ارجا ضرورتوں کو پورا کرنا سرل تھا. پر ابھی وینزویلا کے تیل سنسادن امریکہ کے ہاتھوں میں جانے کے پشچات چائنا کو بہت بڑا دھکا لگا ہے. لیکن ایک دھکا ہمارے پڑوسی راشٹر پاکستان کو بھی لگا ہے. ان کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہیں اس سے پریرت ہو کر بھارت ہی پاکستان پہ کوئی ایسا ہی حملہ نہ کر دے. یہی سامانیہ ڈر بنگلہ دیش میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی اور ہمارے جو پریہ پڑوسی ہیں انہوں نے اپنے یہاں کی مائنورٹیز کو وشیش روپ سے ہندوؤں کو جس پرکار سے پرتاڑت کر رکھا ہے اور ان کے خاتمے کی یوجنا بنائے ہوئے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے بھارت کے پاس پورا لیجیٹمیٹ اوسر ہے کہ بھارت بھی ایسا ہی کوئی حملہ کرے اور اس دیش کے راشٹر ادھیکشوں کو اٹھا کر کے سولی پر ٹانگ دے. اور ایسا کرنا بھارت کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں. آپ نے دیکھا آپریشن سندور میں ہم نے پاکستان کی پول پٹی کھول کر کے رکھ دی. پاکستان کا بھی دھند جو ہے پوری طریقے سے مٹیا میٹ ہو گیا. جو انہیں جو تھوڑی بہت بھی شنکا تھی کہ وہ بھارت کے سامنے ٹک سکتے ہیں، وہ آپریشن سندور نے مٹی میں ملا کر کے رکھ دیا. یہ کارن ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں میں ہی برابر بھائی کا ماحول ہے اور ایک پرکار سے سیکورٹی ٹینشنز بڑھ رہی ہیں. چلیے اس وشے پہ آپ کا کیا کہنا ہے، آپ ہمیں کمنٹ میں اوشیہ بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اوشیہ دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.